نماز قصر کے تعلق سے اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو باہر جا کر کام کرتے ہیں یا پھر ایجوکیشن کے غرض سے جاتے ہیں، 3 سال 4 سال 5 سال وہاں رہ کر آنا چاہتے ہیں، تو ایسے سب لوگوں کو کیا مسافر کنسیڈر کریں گے کہ نہیں؟ یہ بھی سوال کیا گیا تھا۔ نماز قصر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ جب آپ سفر پر نکلو، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کے ساتھ بتایا تھا، اس کی اجازت دی تھی کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تمہیں کفار اور مشرکین سے ڈر ہو، کوئی خوف ہو، تو ایسی صورت میں آپ قصر کر سکتے ہیں۔ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ بعد میں جب امن و امان قائم ہو گیا، مسلمان بہت بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے، بہت کچھ ہو گیا، تو اس وقت یعلا بن امیہ نامی ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی سفر میں جب بھی جاتے ہیں تو قصر کرتے ہیں، جبکہ اب تو امن قائم ہو گیا ہے۔ تو حضرت عمر ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو جس بات پر تعجب ہوا اسی پر مجھے بھی تعجب ہوا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ابھی بھی ہم لوگ قصر کر رہے ہیں نماز میں، جبکہ اب امن قائم ہو چکا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ سفر میں قصر کر کے نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صدقہ قبول کر لو۔ یہ جو نا آپ نے بات بتائی۔ تو سفر میں قصر کرنا 2 رکعت یعنی کہ 4 رکعت والی نمازوں کو صرف قصر کرتے ہیں، باقی فجر کی نماز میں بھی کوئی قصر نہیں اور مغرب کی نماز میں بھی کوئی قصر نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں میں آدمی 4 کی بجائے 2 پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اب سوال اکثر یہ ہوتا ہے کہ کتنی مسافت پر آدمی قصر کر سکتا ہے؟ اس مسئلے میں ائمہ 4 ہوں یا دیگر اور بہت سارے علماء جنہوں نے بھی کوئی بھی مسافت اس کی بتائی ہے تو وہ بے بنیاد ہے، بغیر کسی دلیل کے، قرآن اور حدیث سے بغیر کسی دلیل کے اجتہاد انہوں نے کیا ہے۔ اجتہاد کی بنیاد پر ایک مسافت بتائی جاتی ہے، 80 کلومیٹر یا 85 کلومیٹر یا کم یا زیادہ، جو بھی بہرحال مسافت بتاتے ہیں کہ اتنی مسافت میں جو سفر کرے گا اسی بندے کے لیے سفر کی رخصتیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، قصر بھی کر سکتا ہے، اور رمضان میں اگر اتنا لمبا سفر کیا تو ہی وہ روزہ ترک کر سکتا ہے۔ یہ جو کہ سفر کی جو رخصتیں ہیں اس کے لیے یہ مسافت بتاتے ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کے تعلق سے کوئی مسافت نہ قرآن کی کسی آیت میں بتائی گئی اور نہ صحیح احادیث میں کہیں بھی کوئی اس کی مسافت بتائی گئی، بلکہ مسافت اگر بتائی گئی ہے تو ایک حدیث میں، صحیح حدیث جو صحیح مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے قصر کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتاتے ہیں اور آپ کا عمل بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان اذا خرج 3 امیال صلی رکعتین۔ غور سے سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بتاتے ہیں کہ آپ جب 3 میل باہر نکلتے تو آپ قصر کر لیتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، 4 والی نماز کو 2 رکعت پڑھتے ملک۔ تو ایسے ہی کئی صحابہ مختلف تھوڑی تھوڑی مسافت جو کہ
15-20 میل سے بھی بڑھ کر نہیں ہوتی ہے، اتنی مسافت میں جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر باہر اور وہاں وہ قصر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے اہل علم جیسے علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر کی کتاب اضواء البیان بہت معروف ہے، مشہور ہے، جو کہ قرآن کی تفسیر قرآنی آیات کے ذریعے کرتے ہیں، اس میں تو یہ صاحب مفسر جی ابھی ہمارے اپنے جو نا کیا ہے کچھ 60-70 سال پہلے کی جو نا کیا ان کی وفات ہے، یا اور کچھ زیادہ کی ان کی جو نا وفات ہو سکتی ہے، تو وہ بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، تو یہ سب ایسے علماء ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی مسافت طے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف آج کے علماء ہی نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ بہت پہلے ہی امام احمد رحمہ اللہ کے زمانے، بلکہ ان کے تھوڑا سا بعد، ایک 50-60 سال کے بعد، ابو القاسم الخرقی نام کے ایک حنبلی عالم، وہ خود ہے نا اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ائمہ اربعہ یا دیگر اور لوگوں نے قصر صلاح یعنی کہ نماز قصر کرنے کے لیے جو بھی مسافت ان لوگوں نے بتائی ہے، یہ سب اپنے اجتہاد سے بتائے ہیں، کسی کے پاس کوئی بھی صریح اور صحیح دلیل نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ قدیم زمانے ہی میں ابو القاسم خرقی رحمہ اللہ نے، جو کہ حنبلی عالم ہیں، انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ خود امام احمد کی بھی انہوں نے مخالفت کی، سب کی بالکل یہی کہا کہ کسی کے پاس کوئی دلیل، ایک بھی سنت سے ثابت شدہ دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے مسافت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو بالکل اسی طرح سے مدت کے لیے بھی کہ کتنی مدت آپ سفر پر جا رہے ہیں، تو کتنی مدت تک آپ اگر قیام کریں گے تو آپ قصر کریں گے، یا اس سے زیادہ اگر کرنا ہو تو پھر آپ قصر نہیں کریں گے، اس پر بھی کوئی حدیث بالکل صریح اور صحیح نہیں ہے۔ جو بھی دلیل پکڑنے والے دلیل پکڑتے ہیں، وہ سب ایک واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تو اس سے وہ لوگ دلیل لے لیتے ہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکہ آئے تو آپ برابر روزہ بھی چھوڑ دیے تھے، روزہ بھی نہیں رکھا آپ نے رمضان کا، کیونکہ آپ مسافر تھے، اور نمازیں بھی قصر جنا کر کے پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں آپ جتنے دن رکے رہے اتنے پورے دن بھی آپ قصر ہی کرتے رہے۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی آپ اگر رکتے تب بھی آپ قصر ہی کرتے۔ تو ویسے ہی حجۃ الوداع کے موقع سے بھی لوگ اس کا جو ہے کیا ہے دلیل لینا چاہتے ہیں، اور اس میں ایک تو زیادتی ہوتی ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر میں بہت سارے لوگ 4 دن کی مدت جو ہے کیا ہے اس کے لیے طے کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ہی مکہ میں قیام کیے، اس لیے آپ وہاں پر قصر کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا نکل گئے، عرفہ نکل گئے، یہ سب جو نا پھر واپس مکہ آئے، ہر وقت آپ جو نا کیا کرتے رہے، قصر ہی کرتے رہے۔ مکہ سے نکل جانے کے بعد مینا کو پہنچ جانا، یہ جو نا کیا ہے اتنی مسافت کہ جس کے اندر جو نا کہ قصر کر سکتے ہیں، یہی جو نا بات بتائی جاتی ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے دوران مکہ والے بھی برابر حج کو آئے تھے اور حج میں شامل تھے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مخاطب ہو کر یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگ مسافر نہیں ہیں، مکہ سے مینا ہی تو آئے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو قصر نہیں کرنا چاہیے، اتمام کرنا ہے، پوری نماز پڑھنا ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا۔ جبکہ آپ کا معمول تھا کہ آپ کہیں بھی سفر کر کے جاتے اور اس علاقے کے کچھ مقیم لوگ آپ کے ساتھ اگر نماز پڑھتے تو آپ پہلے یہ اعلان کرتے کہ ہاں صاحب ہم لوگ مسافر ہیں تو ہم قصر کریں گے، مسافر کی نماز ہم پڑھیں گے، آپ لوگ مقیم ہیں تو آپ اپنی نماز مکمل کر لیں، یہ اعلان کر کے آپ نماز شروع کرتے تھے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ جو مکے کے
مقیم لوگ بھی تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، جس سے یہ بات ہی سمجھ میں آتی۔ بہت سارے اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حج کی خصوصیت تھی بول کے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ آپ جب 3 میل کے فاصلے پر نکلتے تو آپ نے قصر کی ہے کہہ کر، تو یہی بات یہاں بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مکہ سے مینا یقیناً 3 کلومیٹر کا فاصلہ اس پر ہے، یعنی آپ کے زمانے میں جتنا تھا، ورنہ آج لوگ کہیں گے کہ مکہ تو بہت پھیل گیا ہے، بالکل کوئی فاصلہ نہیں رہا بول کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ یعنی شہر سے جب ساری آبادی دور ہو جائے، شہر کی آبادی سے باہر نکل جائے تو وہاں پھر جو نا قصر کرنا چاہیے بول کے۔ اب یہ سب کون سا شہر، کس شہر کا آپ اعتبار کریں گے؟ کسی شہر میں آپ 1 کلومیٹر نکل جائیں گے تو بالکل جو نا کہ آبادی سے باہر ہو جائیں گے، کسی شہر میں آپ 20 کلومیٹر بھی چلتے رہیں گے کہ تو شہر ویسے ہی چلتا رہے گا، آبادی اس کی ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں جو نا کیا ہیں، کہیں بھی کوئی چیز احادیث وغیرہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل کہ 3 کلومیٹر 3 میل، جیسے کہ بتایا گیا کہ 3 میل کا فاصلہ آپ اگر طے کرتے تو وہیں آپ قصر کرتے تھے بول کے، تو یہی بات زیادہ مناسب لگتی ہے کہ معمولی سی مسافت بھی آدمی جب طے کر رہا ہے تو اس پر اس کو قصر کرنے کی اجازت ہے۔ ویسے ہی مدت کے تعلق سے بھی کسی طرح کی کوئی مدت طے شدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنگ کے لیے انتظار میں تبوک تک پہنچ کر کب وہاں سے واپس لوٹیں گے، کیا ہوگا نہیں معلوم تھا، انتظار میں جو نا آپ بیٹھے رہے۔ تو اسی لیے بہت سارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے کسی مقصد کے لیے سفر کیا، 1 دن 2 دن میں وہ پورا ہو جائے گا یہ سمجھ کر وہ گیا، لیکن دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو اپنا کام پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، اسی انتظار میں وہ اگر اپنی لمبی مدت گزار رہا ہے، بھلے سے وہ 1 2 سال بھی اسی طرح سے اپنی جو نا کیا ہے کام ہونے کے انتظار میں، روزانہ اس کو انتظار ہوتا ہے کہ آج میرا کام ہو جائے گا تو میں نکل جاؤں گا، تو ایسا بندہ 6 مہینے 1 سال تک بھی اگر اسی جگہ رہتا ہے تو وہ مسافر ہی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ یعنی اس وقت جب کہ آدمی جاتا ہے 1 2 دن کے ارادے سے اور اپنے کام کے انتظار میں لگا رہتا ہے، اور کام ہوتے ہوتے اگر 6 مہینہ ہو گیا، سال بھی ہو گیا، تو تب بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا، اور اتنی لمبی مدت بھی وہ برابر قصر ہی کرتا رہے گا۔ اور رمضان آ گیا تو اس وقت اگر اس کو روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کو قضا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، یہ مسافر ہی کے حکم میں ہے۔ لیکن اختلاف ہوتا ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جو ایک لمبی مدت قیام کرنے کے ارادے سے جاتا ہے، جیسے کہ باہر کام کرنے کے لیے کمانے کے لیے جانے والے جاتے ہیں، کوئی جو نا کیا ہے کام کی نوعیت کے حساب سے 3 مہینے میں واپس آتا ہے، کوئی سال رہتا ہے، کوئی 2 سال کے لیے جاتا ہے، کوئی جو نا کیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے جاتے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس جن کو 2 سال 3 سال 5 سال جو ہے اپنی جو نا کیا جس جگہ بھی وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں رہنا پڑتا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی شیخ محمد بن صالح العثیمین اور اسی طرح سے کچھ اور بھی علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ جب تک آدمی جہاں جاتا ہے وہیں رہ جانے کا ارادہ نہیں کر لیتا بلکہ وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرتا ہے، بھلے سے وہ 2 سال یا 3 سال کے بعد بھی صحیح، تو وہ مسافر ہی ہوگا۔ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین اور اسی طرح سے ایک جو نا امام صلاح الدین کے نام سے ایک جو نا کیا ہے غالباً بیت المقدس کے امام یا کچھ ایسے ہیں، تو ان کی جو نا کیا ہے رائے اور ان کا فتویٰ یہی ہے کہ ایسا بندہ بھی جو کسی اور علاقے کو جاتا ہے، کسی اور شہر کو جاتا ہے، کسی اور ملک کو جاتا ہے، مگر وہاں سے واپس لوٹنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم مسافر ہی کا ہے اور اسے مسافر کی ساری رخصتیں اختیار کرنے کا حق ہے۔
یعنی کہ وہ جب تک قیام کرتا ہے وہاں اگر قیام کے دوران وہاں کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو تب تو یقیناً وہ امام کے پیچھے جو ہے پوری نماز پڑھے گا، لیکن اگر وہاں اس کو یعنی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا اور الگ سے اس کو جناب اپنی نماز پڑھنی ہو رہی ہے تو اس وقت وہ قصر بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان کے روزے وغیرہ بھی اگر وہ چھوڑتا ہے لیکن چھوڑنے کی وجہ سے وہ صرف یعنی کہ فدیہ نہیں دے گا، 3 سال 4 سال بھی اگر کہیں رہ کر وہ اگر تعلیم حاصل کرتا ہے یا پھر جو ہے کیا ہے تجارت کے مقصد سے یا اپنی جو ہے کیا ہے کام کرنے کے ارادے سے گیا ہوا ہے، 2 سال میں 3 سال میں واپس لوٹنا ہے اس کو، اور اگر اس نے رمضان کے روزے بھی چھوڑے ہیں تو بعد میں اپنے علاقے کو واپس لوٹنے کے بعد ان روزوں کی قضا ہی کرنا لازم ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ ہاں صاحب جیسے کہ یعنی کہ مریض یا پھر جو ہے جیسے بڑے بڑے لوگ عمر رسیدہ ایسے لوگ جو کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فدیہ دینے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، تو اس فدیہ پر ان کا عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ صرف مسافر ہی ہیں، اور مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بتایا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ بس یہی ایک ان کے لیے جنت صورت ہے کہ اگر وہ 2 سال 3 سال کے روزے بھی اگر وہاں رکھنا ان کے لیے دشوار تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اگر چھوڑ دیا ہو تو واپس لوٹنے کے بعد ان کو اپنے روزوں کا بھی حساب رکھنا ہوگا کہ مجھ سے کتنے روزے چھوٹے ہیں اور ان سارے روزوں کو قضا بھی کرنا ہوگا۔